کہ آپ کو جب بھی میں زحمت دیتا ہوں آپ تشریف لاتے ہیں، میری 2-4 باتیں جو ہیں وہ سنتے ہیں. میں جتنا بھی شکریہ آپ کا ادا کروں کم ہے. میں آپ کو جو زحمت دی ہے بنیادی طور پہ کہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی نے جو ہے سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے کہ احتجاجی جلسے اور احتجاجی اجتماعات جو ہیں کل میرا خیال ہے ان کا پہلا جلسہ ہے کے پی میں، اور کوئی پلان جو ہے 18 یا 19 فروری کو چیمپئنز ٹرافی کا جس دن شروعات ہیں اس دن بھی انہوں نے کوئی کرنے کا پروگرام بنایا ہے. میں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کل اس چیز کی طرف نشاندہی کی تھی کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ پاکستان کی عزت میں بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے عزت میں اضافہ، پاکستان کے لیے کو قابل فخر جو ہے ایونٹ سامنے آتا ہے، جس طرح ایس سی او کی کانفرنس ہوئی، شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن ہے اس کی کانفرنس ہوئی، اس دوران جو ہے انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا. اگر مجھے یاد ہے ٹھیک تو 26 نومبر کی تاریخ تھی. اس سے پہلے بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے احتجاج ہوتے ہیں یا کچھ جلسے جلوس ہوتے ہیں یا جو ہنگامہ ہوتا ہے جو عموماً جس میں شکست و ریخت ہوتی ہے، جس میں خون خرابہ ہوتا ہے، جس میں فائرنگ ہوتی ہے، جس میں لاشیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ لوگ خود انہی کی فائرنگ سے ان کے ورکر ہلاک ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں کسی ایسے ایونٹ کے ساتھ کوئنسائڈ کریں جس میں پاکستان کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہو، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے قد کاٹھ میں جو ہے وہ بہتری آئے. اس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے نتھی کر کے احتجاجات جو ہیں اس چیز کو، اس ایونٹ کی جو اہمیت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب کل کا جلسہ جو ہے اس میں بے پناہ وسائل جو ہیں، مال و دولت جو ہے کے پی حکومت کی اس پہ خرچ ہو رہی ہے، کروڑ روپیہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین کو شرکت کے لیے اس میں کہا جا رہا ہے، سرکاری مشینری اور ملازمین جو ہے اس جلسے کی کامیابی کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس قسم کے جلسے یا احتجاج جو ہیں وہ کسی دوسرے صوبے میں کیوں نظر نہیں آتے، پنجاب میں، کراچی، سندھ میں یا بلوچستان میں؟ وہاں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ان جلسوں میں جہاں بھی ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی ان تینوں صوبوں سے لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آئے گی. بڑے بڑے نام تھے، بہت بڑے نام ہیں جو مسلطوں کا شکار ہو گئے ہوئے ہیں، یا جن کی اپنے حلقوں میں پذیرائی ختم ہو گئی ہے، یا پھر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں کہ ان کے ڈر سے وہ روپوش ہوئے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر پرامن جلسے کیے جائیں، سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں، لیکن جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کی روایت رہی ہے اس میں ہر جلسہ جو ہے، ہر جلوس جو ہے وہ تشدد پہ اس کا اختتام ہوتا ہے.
اگر سیاسی روایات کے مطابق جلسے کیے جائیں، اجتماعات کیے جائیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے مناسب انتظامات بھی کیے جا سکتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے۔ لیکن کوئی اس نیت کے ساتھ اسلام آباد آئے یا پنجاب میں آئے یا کسی اور صوبے میں جائے یا کسی اور صوبے میں جا کے یہ کوئی اس قسم کا اجتماع کرنے کی کوشش کریں جو ریاست پہ حملہ ہو، جو ایک نئی 9 مئی برپا کرنے کی سازش ہو، 26 نومبر برپا کرنے کی سازش ہو، تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی بیہیویئر جو ہے وہ اپنانا چاہیے، سیاسی اقدار کو جو ہے اپنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک متشدد گروہ یا ایک دہشت جو ہے گرد گروہ کی طرح وہ اپنے طور طریقے رکھیں۔ اب جو لیٹسٹ اس وقت کہ وہاں پہ مختلف گروہوں میں اختلافات ہیں اس جلسے کے متعلق بھی جو کل ہونے جا رہا ہے۔ آج ہے جلسہ، آج 8 فروری ہے نا، آج تو یہ شام تک پتہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ رویہ جو ہے یہ قطعی طور پاکستان کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، خصوصاً جب کہ ہم ایک بہت بڑا دہشت گردی کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے ہمارے 2 صوبوں میں، اس میں یہ لوگ جو ہے اگر اس طرح کی دہشت گردی نہیں تو اس سے طرح کی یا اس کو ہوا دینے کی کم از کم ضرور جو ہے ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ 99% ہمارے مطالبات منظور ہو گئے ہیں۔ 99 ہی ہوتا، 99 ہی ہوتا نا۔ اگر ان کے مطالبات منظور ہوئے ہیں تو کس لیے احتجاج ہو رہا ہے، کس لیے؟ بلکہ اب تو ان کو جشن منانا چاہیے۔ جو پیری پے دے سن تو انہوں دی گلاں من کتیاں نے، تو پھر تو ان کو خوشی منانی چاہیے، پھر احتجاج کس بات کا؟ یہ علی گنڈا پور جو ہے، علی امین گنڈا پور، ان کا یہ بیان ہے کہ 99% ہماری جو ہے وہ مطالبات منظور ہو گئی ہے۔ ایک دن خط لکھا جاتا ہے جس میں ایسے نکات اٹھائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کرائسس کریٹ ہوئی ہے۔ وہ سارے نکات جو ہیں پچھلے 7-8 مہینے میں ان کی اکرنس ہوئی ہے یا ان کے وہ وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ساری جو سچویشن جو تھی بقول ان کے جو ہے اگر دیکھا جائے تو پہلے بھی تھی، یہ نئی کون سی بات ہوئی ہے؟ تمام تر ایک ہنگامہ تھا، ایک شور تھا کہ ٹرمپ آئے گا، چھا جائے گا، بانی باہر آ جائے گا، بہ جا ہو جائے جی۔ نہ ٹرمپ تے آ گیا لیکن ان کا کچھ نہ بنا۔ ایک امریکن جو ڈیلیگیشن جو آیا ہوا تھا اس کے ایک فرد نے کہا کہ مہینے کا $3-4 ملین جو ہے یہ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے وہاں پہ بیٹھ کے۔ انقریب اس پیسے تے بھی انہوں نے لڑائیاں ہونی نے، جہاں سے بھی یہ پیسے آتے ہیں سارے جو ہے یہاں سے چوریاں چکاریاں کر کے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو ان حالات کے اندر میری دانش میں کوئی ایسا چانس قطعی طور پہ نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے سیاسی مذاکرات جو ہے حکومت سے کر سکے۔ میں پچھلے 1.5-2 مہینے سے جب سے یہ مذاکرات کھیلنا شروع کیا ہے پی ٹی آئی نے، میں کہتا رہا تھا کہ یہ کہیں بھی نہیں ان کا جو ہے اختتام ہوگا، یہ ایک بے سود ایکسرسائز ہے۔
ایک ایسی اٹیمپٹ ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. جب سنسیریٹی نہ ہو، مذاکرات کو ایک اسموک اسکرین کے طور پہ استعمال کیا جائے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو ان مذاکرات کا نکلا. ابھی بھی کہیں کبھی ہماری طرف سے کبھی ان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ مذاکرات جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہیں یا جاری ہو جائیں گے، یا پس پردہ جو ہے ٹی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ دلاسے جو ہیں اپنے ورکروں کو یا اپنے حواریوں کو دینے کی ایک، یا اپنی ایک آن بان شان جو ہے برقرار رکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، ان میں حقیقت کا دور دور تک جو ہے نا کوئی. اللہ کا فضل ہے، میاں شہباز شریف کی قیادت میں آپ کی اکانومی جو ہے باوجود تمام پریشرز کے، باوجود یہ پی ٹی آئی کے ہنگاموں کے، باوجود دہشت گردی کے، بتدریج جو ہے جو چیزیں سال 2 سال میں توقع کی جاتی تھی کہ ٹھیک ہوں گی، وہ 1 سال کے اندر، 1 سال مکمل ہوا ہے آج. 1 سال میں آپ دیکھیں کہ شرح سود آپ کی جو ہے آدھی رہ گئی ہے. آپ کی مہنگائی جو ہے 38 سے جو ہے وہ ماہوار مہنگائی جو ہے وہ 2.5% کے اوپر آ گئی ہوئی ہے. جو ایئر آن ایئر میں مہنگائی ہے وہ بھی 4% کے 3.8 یا 4% کے قریب ہے. اسی طرح جو ہے ایک 4 سال کے بعد جو ہے آپ کی ایئر لائن جو ہے دوبارہ پاکستان کا پرچم جو ہے وہ یورپ کی فضاؤں میں لہرا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی برطانیہ کی بھی آپ کی فلائٹ جو ہے شروع ہو جائے گی. تو قومی وقار میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. قومی وقار جو ہے، عزت اور وقار جو ہے وہ ریسٹور کیا جا رہا ہے. سٹاک مارکیٹ جو ہے 1,18,000 پہ چلی گئی ہے. ان کے وقت میں سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گٹن چلی گئی تھی، لوگ لٹ گئے تھے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی. کل بھی میاں شہباز شریف نے ایک میٹنگ جو ہے لی ہے جس میں انہوں نے بجلی کے ریٹ کم کرنے کے اوپر ایک لمبی بحث ہوئی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اور کم ہوں گے، اور یہ بتدریج جو ہے یہ بجلی کے ریٹ جو ہے کم ہوں گے. عوام کی ڈیلی مشکلات سے پوری طرح باخبر ہے حکومت اور ہماری لیڈرشپ جو ہے. آپ پنجاب میں دیکھیں، ابھی چند دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی، اسکالرشپس دے کے گئی ہیں، شہر شہر جا رہی ہیں، لوگوں کو جو ہے وقت بدلنے کی، اچھے وقت آنے کی نوید سنا رہی ہیں. لوگوں کی امیدیں جو ہیں دوبارہ سنبھل رہی ہیں، اور حکمرانوں سے کو نیکی کی امید جو ہے دوبارہ جو ہے پاکستانی عوام کو ہونے لگی ہے. یہ حالات باوجود اس بات کے ٹھیک ہو رہے ہیں. سندھ میں، دوسرے صوبوں میں، 2 صوبوں میں ہمارے دہشت گردی ہے، لیکن آج بھی وفاق پورا کوآپریٹ کر رہا ہے اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. یہ پرابلمز ہیں، یہ نیشنل پرابلمز ہیں، قومی مسائل ہیں جن کو حل کیا جا رہا ہے. آپ کی جو امن امان کی صورتحال ہے، آپ کی جو ضلعی انتظامیہ ہیں، ہر چیز میں جو ہے آپ کو اپنے شہر میں دیکھیں آپ کو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 1-2 سال کے اندر بڑی تبدیلیاں آپ کو شہر میں نظر آئیں گی. تو میں ایک قسم کا ہر ہفتے آپ کو زحمت دیتا ہوں کہ آپ یہاں میرے گھر آئیں اور میں آپ سے باتیں کروں. اگر کوئی سوالات ہیں اس سلسلے میں تو آپ مجھ سے بالکل سوال کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں یہ ضرور دہراؤں گا کہ ایک ہی صوبے جہاں پہ صوبائی حکومت کے پاس وسائل ہیں، دولت میسر ہے، وہیں سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ سرکاری عوام کے پیسے جو ہیں لٹائے جا سکتے ہیں، وہاں پہ جلسے میں سرکاری ملازموں کو لایا جا سکتا ہے، وہاں پہ اساتذہ کو، ٹی ایم اے کے دوسرے ملازمین جو ہیں
محکمہ صحت کے ملازمین لائے جا سکتے ہیں، جس طرح ان ملازمین کو لایا گیا تھا 26 نومبر کو بھی. اور دوسرا یہ ڈیٹس جو ہیں چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ جو ہے ان کو کوئنسائڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ پاکستان کی جو ساکھ میں بحالی بتدریج ہو رہی ہے، ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے، پہلے انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، اب ایک سپورٹس ایونٹ ہو رہا ہے، اس میں لوگوں کی خلل ڈالنے کے لیے، لوگوں کی توجہ جو ہے اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کل افتتاح ہوا ہے قذافی اسٹیڈیم میں، جس طرح وہاں پہ رونق لگی ہوئی تھی، کاش کہ رونق جو ہے کے پی میں بھی لگے. کے پی کی بھی حکومت جو ہے اس طرح رونقیں لگائے جس طرح کل کا قذافی اسٹیڈیم میں لگی ہوئی تھی، یا جس طرح پنڈی میں لگے گی، جس طرح کراچی میں لگے گی، جس طرح ملتان میں لگے گی، اسی طرح پشاور میں بھی لگے، کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ لگے. یہ ہماری مشترکہ من حیث القوم جو ہے ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، عزت کا باعث ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے اقتدار کی محرومی جو ہے، میں نے کل پرسوں ٹویٹ کیا تھا، اقتدار سے محروم جو ہے ذوالفقار علی بھٹو بھی کیا گیا، اقتدار سے بے نظیر بھٹو بھی کی گئی، میاں نواز شریف سے بھی اقتدار ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ لیا گیا. لیکن ہم نے ریاست کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ہم نے قوم کی اساس پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے عزت اور وقار کو، قوم کے عزت اور وقار کو نہیں رولا، شہداء کی یادگاروں کو اور پاکستان کی دفاع کی علامتوں کو جو ہے ان کی توہین نہیں کی. پی ٹی آئی والوں کو ایک سیاسی جماعت کی طور کے اوپر اپنے رویے چینج کرنے چاہیے، ایک دہشت گرد جماعت کی طرف، یا ٹی ٹی پی کے ایک ذیلی ادارے کی طرح جو ہے بہیو نہیں کرنا چاہیے. آپ جو دوست جو ہیں وہ سوالات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی رہائی سے متعلق کیا امریکہ کی جانب سے آفیشلی طور پر کوئی بات ہوئی تھی؟ سارا رولا ٹی ٹی پی پاندی پی یہ سانو تو کوئی آواز نہیں آئی ہے، انہوں نے کوئی تار آئی ہو نہیں ہے، سان تو نہیں کوئی آئی. خواجہ صاحب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لاجواب کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی ان کی طرف سے ختم کر دیا گیا. اس سے پہلے ان کے اسپیشل سیکرٹری کے ان کے بعد عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائے گا، اور وہ بھی امیدیں ختم ہو گئی ایک دم. اب یہ جو انہوں نے دوبارہ سلسلہ شروع کر دیا ہے جیسے جلوسوں کا، ریلیوں کو، کیا یہ تسلسل جوڑنے کے لیے یا حکومت کو پریشر بلڈ کرنے کے لیے تو نہیں ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیجیے گا، اگر امریکہ کی طرف سے مداخلت کی جاتی ہے اس حوالے سے تو پاکستان گورنمنٹ کا کیا، ریاست کا کیا موقف ہوگا؟ کہ میں مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک عرصہ دراز سے ایک شخص کے رہائی کے لیے ہمارے اوپر پچھلے 30-25 سال سے دباؤ ہے. پاکستانی ریاست نے باوجود اس بات کے کہ بہت سی حکومتیں چینج ہوئی ہیں، ہم نے اس کو رہا نہیں کیا، کیونکہ اس میں پاکستانی دشمنی کا ثبوت دیا تھا. آپ سب جو ہے سمجھتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. امریکہ جو ہے وہ کوئی اپنا اگر اس سلسلے میں کوئی اپنا احتجاج نوٹ کروائے یا کوئی اس قسم کی خواہش کا اظہار کرے تو اس ریاستوں کے جو تعلقات یہ نہیں ہوتے کہ کوئی آپ کو کوئی ایسی بات کہے کہ جو آپ کے مفاد میں نہ ہو تو آپ لازمی طور پہ اس کو جو ہے قابل قبول کریں یا لازمی طور پہ اس کو مانیں اور اس کی تعمیل کریں. پاکستان کے تمام تر فیصلے ہم اب بین الاقوامی برادری کا جو ہے احترام کرتے ہیں، ہم اچھے تعلقات جو ہے رکھنا چاہتے ہیں تمام تر برادری ہے اس کے ساتھ، لیکن جو چیزیں ہماری سالمیت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ہماری دفاع کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ہماری عزت اور وقار کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان پہ کوئی بات چیت یا کوئی سرنڈر انشاءاللہ نہیں ہوگا. آج صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ علی گڑھ جو ہے ان کی جو گورنمنٹ ہے کے پی کے میں وہ بے دریغ استعمال کر رہی ہے سرکاری وسائل کا، اور آیا یہ سرکاری وسائل کا کرنا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا اور اس پہ کسی قسم کو بغاوت کا آنے والے دنوں میں مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اس قسم کی کوئی پیشن گوئی نہیں کرتا. میں تو موجودہ حالات حاضرہ پہ تجربہ جو بھی میرے تجربات سامنے ہیں میں ان کی جو ہے
ان تجربات کی روشنی میں جو ہے میں کمنٹ کر رہا ہوں. لیکن یہ چیزیں جو ہے آلریڈی 9 مئی کو یہ تمام حدودات جن کی طرف آپ جو ہے اشارہ کر رہے ہیں تمام حدود آلریڈی انہوں نے کراس کی ہوئی ہیں اور اسی سلسلے میں ان کے اوپر مقدمے بنے ہوئے ہیں. جو بھی 100-125 بندہ جو ہے جن کے اوپر جو ہے 9 مئی کے مقدمے بنے ہوئے ہیں اسی صورت میں ان پہ مقدمے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ریاست کی اساس پہ، ملک کی سلامتی پہ، ملک کے دفاعی اداروں پہ، ملک کے عزت و احترام کے پہ، ان سب پہ حملہ کیا تھا. اس دن وہ بغاوت تھی اور اس کو ایک بغاوت کے طور پہ جو ہے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور جن لوگوں نے یہ کیا تھا وہ نہ صرف ملک کے، قوم کے، بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وطن کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا سلوک کیا اس دن جو کوئی بھی پاکستانی جو ہے جس کا تصور کم از کم ماضی میں بھی نہیں کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی نہیں ہوگا. پنو میں دوسرے دن بھی آج دہشت کا واقعہ پیش آیا فتح ہل پولیس چوکی پر. حکومت اس بارے میں دہشت گردی خاتمے کے لیے کوئی مزید آپریشن یا اقدامات؟ دیکھیں جہاں دہشت گردی جو ہے تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے دہشت گردی کا قلع کما کے لیے بھی بھرپور جنگ جاری ہے. اس میں ہمارے بالکل نقصانات ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان جو ہے نا وہ فتنہ الخوارج کے ہو رہے ہیں، ان خارجیوں کے ہو رہے ہیں جن کا نہ دین کے ساتھ تعلق ہے نہ کسی وطن کے ساتھ تعلق ہے. ان کے بھی ہو رہے ہیں، وہ افغانستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں، ہماری طرف بھی ہو رہے ہیں، بارڈر کے پار بھی ہو رہے ہیں. جہاں جہاں وہ پائے جاتے ہیں ہم ان کا قلع کما کر رہے ہیں. میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے چینی کی کوئی برآمدات نہیں تھی. پاکستان سے صرف چینی سمگل ہوتی تھی اور چینی چمن کے راستے سمگل ہوتی تھی مینلی، اور بھی تھے راستے. ان راستوں کو بند کیا گیا. $350 ملین کی ہم نے اس سال چینی پر ایکسپورٹ کیا. آپ حساب لگا رہے ہیں یہ کس کی جیب میں جا رہا تھا پیسہ؟ انہی لوگوں میں جو اس وقت کوئی بلوچستان میں احتجاج کر رہا ہے، جو KP میں احتجاج کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے نہ صرف دہشت گرد ہیں بلکہ چور ہیں. یہ چوروں اور دہشت گردوں کا اور چوروں کا بلوچستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کا اور KP کے اندر ایک اتحاد ہے آپس میں، ایک کولیشن بنی ہوئی ہے ان کی، جو وسائل بھی ہمارے لوٹ رہے ہیں اور ساتھ ہماری جانیں بھی جو ہیں ان کا بھی ضیاع کر رہے ہیں. ہمارے اس کے اوپر فوجیوں کے اوپر، ہماری FC کے اوپر، ہمارے رینجرز کے اوپر، پولیس کے اوپر جو ہے. تو یہ ہماری جان و مال دونوں کا ضیاع صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی حرام کی کمائی کے راستے جو ہے یہ حکومت بند کر رہی ہے. اقتدار کی منتقلی کے عمل کو PTI کی جانب سے ہمیشہ امریکہ کی پاکستان میں مداخلت کہا گیا ہے. اس کے بعد ٹرمپ کے آنے سے لے کے اب تک وہ ایبسولوٹلی ناٹ سے پلیز ہیلپ می تک کا جو سفر ہے، ہیلپ می تر پنجابی کہنا ترلے بھی پا رہے ہیں. چلو آگے چلو. یہ منافقانہ پارٹی ہے، یہ منافق ہیں سارے کے سارے لوگ. ان کی کال و فیل میں اتنا تضاد ہے ان کے کال و فیل میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے کال و فیل میں کتنا تضاد ہے. یہ کہتے کچھ ہیں، میرا مطلب ہے ساتھ جو ہے ایمانداری کے نعرے گئے، ساتھ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں. اور اگر ٹرمپ کی جانب سے کوئی ایسا پروپوزل آتا ہے تو کیا آپ میں نے پہلے آپ کو کہا ہے ہم تو جو ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھا تعلق ہے. وہاں پہ نئی لیڈرشپ آئی ہے، ہم ان کو بالکل وی وش دیم ویل. لیکن فیصلے جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوں گے. وہ پیسے جو ہے فیصلے جو ہے وہ کسی ایسی صورتحال کے پیش نظر نہیں ہوں گے جس سے پاکستان کے مفادات جو ہے کمپرومائز کریں یا ہماری انٹرنل سچویشن جو ہے اس کے میں ہم کوئی جو ہے ایسا قدم اٹھائیں جو ملک اور ملک کے مفادات کے منافی ہو. 9 مئی اور 26 نومبر کے تمام تر ثبوت جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. ان کا ایک مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیا حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہے کہ تاکہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے؟ یار میرا تو ہے سن کے جوڈیشل کمیشن دینا کان پاک کے
मुझे बताएं कि अब एक फ़र्ज़ करें एक 302 की वारदात हुई है, ये इलामा इकबाल चौक ड्रमर चौक में वारदात हुई है, वहाँ पे 100 बंदों ने वारदात होते देखा है। वहाँ पे जो सेफ सिटी के कैमरे उन्होंने सामने वीडियो भी बनाई है, लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी उसकी जो टेलीफोन से बनाई है, हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद असी कहेंगे इंक्वायरी करो क्या होया भी है कि नहीं होया, बनता है। वहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए थे, कोर कमांडर हाउस के कैमरे थे, इनके अपने कैमरे थे जिनसे ये फिल्में बना रहे थे और बड़ी बड़का मारे सन, खुद फोटोआं खिंचा रहे थे आगे कैमरों के आगे आके, ख्वातीन भी और हजरात भी, हजरात और ख्वातीन दोनों, सारी एविडेंस खुद प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद कहते जुडिशियल कमीशन बना दें। वो कमीशन जाने कमरे मैंने दिमाग चो नहीं निकलती जी कमीशन खादी दी है ना। वैसे जब से नून लीग की हुकूमत आई है, आप क्या समझते हैं कि मैशत बेहतर जा रही है? क्या जो जमातों में आपस में रवाबत बेहतर हुए हैं या तफरके नफरते ज़्यादा बढ़ी? देखें, कल एक आपकी बरादरी का एक फंक्शन था नेशनल लाइब्रेरी में, उसमें पाकिस्तान की सारी जमातें थीं, मैं भी था, मैं उधर, उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी हुई थी, मुझे चीफ गेस्ट बुलाया हुआ, एक किताब की बुक लॉन्च थी, वहाँ पे शायद अब्बासी साहब थे, वहाँ पे साबिक जो हैं हमारे जमात इस्लामी के अमीर थे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी थी, वहाँ पे महताब अब्बासी साहब थे, यानी मुख्तलिफ सियासी जो सोच के लोग थे जिनमें आपस में इख्तलाफ आते हैं, शदीद इख्तलाफ आते हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे। क्योंकि मैं इन सब लोगों को जिनका मैंने नाम लिया है, मैं इनको पॉलिटिकल एनिमल्स कहूँगा। ये लोग सियासी वर्कर हैं, सियासी लीडर हैं, सियासतदान हैं। ये जितने भी इख्तलाफात हो जाएं आपस में जो है किसी न किसी रवादारी का एक लेवल जो है मेंटेन करते हैं। माजरत के साथ तरीके इंसाफ जो है वो इंसाफ के अलावा हर चीज़ हो सकती है, सियासी पार्टी नहीं है, ना उनका कल्चर सियासी पार्टी है। जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल है कि अपने घरों में, अपनी चार दीवारी के अंदर, अपने कमरों के अंदर, बेडरूम्स के अंदर, सेनों के अंदर, दरो दीवार के अंदर, सारे में वही ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं जो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं। ये लोग सियासी लोग नहीं हैं। इनका लीडर जो है एक ज़हनी बीमार शख्स है जिसको अपनी ज़ात के अलावा दुनिया में और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और नाल भी बंदा बैठा है वो जे हथ पा लेंदा है। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ कसर रह जाती है? क्यों शहजाद साहब? ख्वाजा साहब, आपने कहा है कि पंजाब की तरफ काब्ज़न है, बलाशुबा इसके साथ सियालकोट में भी दिखाई दे रहे हैं और बला तफरीक जो है ना वो कार्रवाई की जा रही है और शायद बहुत ज़्यादा जो है इस पर खुशी का इजहार कर रही है। एक तो ये, और दूसरा ये कि ये भी काइंडली ज़रा बता दें कि क्या PTI और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात के चैनल थे वो बिल्कुल बंद हो चुका है या? मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना रहा हूँ, ऐसे ही बार बार बैठ के जुगता लाता रहना सा। तो ये मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से मेरा एक तजिया था जो आज भी है। सियासी मुज़ाकरात उन जो है ना लोगों में होते हैं जिनमें कोई कदरें जो हैं वो मुश्तरक हो। इनमें कोई कदर मुश्तरक नहीं है इनके साथ किसी भी सियासी पार्टी की। इनके साथ जो बंदे खड़े हुए हैं वो आज से 2 महीने, 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने सारे उनको गाली गलौज कर रहे हैं। आज वो उनके साथ खड़े हैं सिर्फ इसलिए उनमें एक कदर मुश्तरक है, तो उनके सब के हुकूमत वक्त के साथ कोई ना कोई मुतालबात हैं और वो चाहते हैं कि उनके सारे मुतालबात जो है ना किसी का। आप मुझे बताएं कि धांधली जो है वो KP में जलसा कर रहे हैं, वहाँ पे जाजी जलसा कर रहे हैं, वहाँ से जुलूस लेके आते हैं और वहाँ तो उनकी हुकूमत है, वो फिर भी तांतरी रौला पाया है। कितनी बड़ा तजाद है जी। तो मैं समझ मेरे ना गल किसकी ये देखें, मैं को नजूमी नहीं हूँ और ना मैं
गलमा फड़ लेंदे कि तू है कि ऐसी तो तू है कि ऐसी। मैं देखा वो सियासी जमात है ही नहीं है। जब तक वो सियासी जमात नहीं बनेंगी तब तक उनका माजी हाल मुस्तकबिल जो है कोई भी नहीं ठीक हो सकता। वो सियासी जमात नहीं है, वो एक गिरोह है जिनके मफादात मुश्तरक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।